بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج درود پاک کا ایک خوبصورت پیغام لے کر جو حاضر ہوئی ہوں۔ درود پاک کے بے شمار انعامات ہیں، لیکن وہ انعامات جو انسان کو جو ہے نا اندر تک سکون دے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی بہترین دنیا اور بہترین آخرت کی جو ہے نا ایک خوشخبری انسان کے لیے، درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، اہل درود کے لیے، کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی میں بہت بہت سکون ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ایسی راحت اور ایسی خوشحالی ہوتی ہے کہ ان کے آپس میں گھر میں رنجشیں نہیں ہوتی اور آپس میں پیار محبت، اور انسان کی آخرت کس طرح خوبصورت ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ تب تک نہیں مریں گے جب تک وہ اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لیں۔ تو سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا ایک انسان کو، ایک مومن کو چیز چاہیے ہوتی ہے۔ انسان کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس پہ وہ کہہ سکے کہ انشاءاللہ میں اس کی بدولت جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن ہاں درود پاک ایسی عبادت ہے کیونکہ میرے نبی کے قول و فعال بے شک سچے ہیں، ان کی ہر بات کہی بھی سچی ہے، وہ خود سچے تھے۔ تو ہمیں پورا یقین ہے ان کی کہی ہوئی بات پر کہ اگر ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی زندگیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا ایک چھوٹا سا عملی جو ہے تجربہ کر کے یہ دیکھیں کہ آپ ایک جا نماز پر بیٹھیں اور درود پاک اور روح روضہ مصطفیٰ کی طرف کر پڑھیں، اور یقین کریں آپ جب پڑھیں گے تھوڑی دیر میں ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے اور دل میں سکون اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسی چیز کی کہ آپ کا درود پاک پہنچ چکا ہے، آپ کی حاضری ہو چکی ہے اتنی بڑی بارگاہ میں، تو آپ کی روح جو ہے وہ اندر تک اس کے سکون اور خوشی جو ہے کہ وہ اس سے چھلک رہی ہے آپ کی آنکھوں سے، اور آپ کے دل میں اترنے والے سکون سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جو ہے نا اتنی بڑی بارگاہ میں آپ کا سلام چلا گیا۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ، کیسے جو ہے نا ذہنی سکون۔ آج کل کی زندگی میں جو ہے انسان کو سکون نہیں ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں۔ تو میرے نبی کا فرمان یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ مٹ جائیں گے اور پریشانیاں، غم دور کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ انسان کیوں پریشان ہے آج کی زندگی میں؟ کیونکہ اس کی پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، ڈپریشنز ہیں۔ جب یہ سب نہیں ہوگا تو کیا ہم آٹومیٹیکلی اپنی زندگی میں خوش اور راضی نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہماری زندگی خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ تو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ درود پاک جو لوگ پڑھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں بہت سے معجزات ہوتے ہیں۔ وہ کہیں کسی پریشانی میں، مشکل میں جب اٹکتے ہیں تو ان کا جو ہے نا ہاتھ پکڑ کر نکال لیا جاتا ہے۔ تو وہ ہاتھ کون سی ذات پڑھتے ہیں جن کو وہ یاد کرتے ہیں، جن سے وہ غافل نہیں ہوتے؟ تو کیا وہ اپنی امت سے محبت نہیں کرتے کہ اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ ساری رات روتے تھے اپنے اللہ کے آگے؟ تو کیا وہ ایسی امت کو، اور اسپیشلی وہ لوگ جو ان پہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ درود پاک کا سفر ایک عظیم ترین سفر ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔
ہماری ایک مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہی اپنے درود پاک کا سفر شروع کریں، اور اس سفر میں اس نیت سے، اس ایم سے لوگوں کو شامل کریں کہ ہم نے اپنے نبی کا ذکر بلند کرنا ہے اور لوگوں کو اس ببرکت عمل میں شامل کرنا ہے، ان کی دین و دنیا بھی سنوارنی ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے کیا اس سے بڑی بلائی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو درود پاک کی طرف اور استغفر اللہ کے ورد کی طرف لگا دے۔ تو انسان جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، جو اہل درود ہیں، یقین کریں وہ بڑے خوش نصیب انسان ہیں، وہ اللہ پاک کے بہت قریب انسان ہیں، وہ اللہ پاک نے خاص لوگ چنے ہوئے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر درود پاک کا جو پیغام پھیلاتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی بھی اللہ پاک نے کیسے ان کے دلوں میں لگائی ہوئی ہے۔ اس جو ہے نفسہ نفسی کے دور میں، جدھر انسان کے پاس وقت نہیں ہے، 100 مصروفیات ہیں، اور انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دنیا کی 100 رنگینیاں ہیں، 100 میڈیا، 100 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی درود پاک سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہے، اس کو پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں وقت نکال کے پریورٹی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یقین کریں وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے، بہت خوش نصیب بندہ ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ اس عمل میں لوگوں کو لانے کی توفیق دے۔ درود پاک سے جو ہے بے شک انسان کی دنیا بھی خوبصورت ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہے، اور آخرت کی روانگی بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس ٹائم جو ہے دنیا میں تو ہم اپنے نرم بستر میں بیٹھ کے جو درود پاک پڑھیں گے وہ ہمیں قبر کی وحشتوں اور اندھیروں میں یاد آئے گا، وہ درود پاک کا ہمیں پڑھنا، اور ہم فخر کریں گے اس وقت پر، شکر کریں گے اس وقت پر، اور ملامت کریں گے اس وقت پر جب ہم نے ضائع کیا وقت اور درود پاک نہیں پڑھا۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ موت آنی ہے، جس سے ہم غافل ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ ہمارے سامنے ہمارے اپنے، ہمارے پیارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے۔ تو ابھی سے اپنی اس دنیا میں اس خوبصورت دنیا میں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ جو ہے بنا لیں، تو انشاءاللہ آخرت تو خوبصورت ہی خوبصورت ہے۔ پھر تو اپنے اس عمل میں اپنی اولاد کو لائیں، اپنی اولاد کو بانصیب بنائیں، ان کی زندگی میں ان کو اس درود پاک کی طرف لا دیں۔ اس سے بڑا جو ہے ان کے لیے بھلائی کا کام اور ان کو بانصیب بنانا ایک والدین کے لیے، میں کہتی ہوں اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرنا۔ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے درود پاک سے محبت کریں گی، درود پاک سے محبت کریں، ہمارا فرض ہے، ہمارے نبی کا احسان ہے، اللہ کا دین انہوں نے ہم تک پہنچایا، تو ضرور درود پاک کا اہتمام کریں، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں، آخرت کو بھی خوبصورت بنائیں انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، کسی کو دیکھیں پریشان دیکھیں، اس کی زندگی کو بہتر بنائیں، سنواریں۔ آپ کا تو بھلا ہوگا ہی، اس کی بھی دین و دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس سے بڑی بھلائی کسی کے ساتھ اور نیکی کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی دین و دنیا اور آخرت، جو آخرت کی زندگی ہے، جو پرماننٹ رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری کی طرف اور اس کی کامیابی کی طرف لگا دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی انشاءاللہ، پھر درود پاک کے کسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔